السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی زبردست جانکاری لے کر کے آیا ہوں کہ ابن الذبیحین یعنی دو ذبیحوں والے یہ کون ہیں اور یہ کس کا لقب پڑا ہوا ہے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ لمبا واقعہ ہے، تھوڑا سا آپ ذرا صبر کے ساتھ سنیں۔ یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور دو ذبیحوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں، جن کی اولاد میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے ذبیح آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، جن کو ذبیح کے نام کے ساتھ موسوم ہونے کا ایک خاص واقعہ بھی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے خواب میں چاہ زمزم کا نشاں دیکھا، یعنی زمزم بھول گئے تھے کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، تو حضرت عبد المطلب نے یہ خواب میں دیکھا، جس جگہ دیکھا تھا اس کا نشاں دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ یہ دو بت کے نام ہیں، جہاں یہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش نے منع کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص تھے، باپ اور بیٹے، ان کو کوئی مددگار اور معاون نہ تھا، مگر پھر بھی عبد المطلب ہی غالب رہے اور کنواں کھودنے کا کام شروع کیا۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ چاہ زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا، یعنی لوگ انہیں بڑا ماننے لگے کہ یہ تو بہت بڑا آدمی ہے کہ جو منت انہوں نے مانی تھی وہ پوری ہو گئی، زمزم بھی نکل آیا اور اللہ نے 10 بیٹے بھی انہیں عطا فرما دیے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے سب بیٹوں کو لے کر کعبے میں داخل ہو گئے اور حبل نامی بت کے سامنے، حبل یہ ایک بہت بڑا بت تھا جسے بڑا خدا مانتے تھے، اس کے سامنے قرعہ اندازی کہتے ہیں پرچی ڈالنے کو، انہوں نے وہاں جو ہے پرچی ڈالی حبل نامی بت کے سامنے۔ اتفاق کی بات کہ قرعے کا سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبداللہ یعنی ہمارے نبی کے جو والد تھے، یہ چھوٹے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے، ان کے نام نکلا۔ جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا، یعنی آپ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، اپنی منت کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں اور بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس کام یعنی ذبح عبداللہ سے باز رکھنا چاہا، یعنی انہوں نے بہت روکا، منع کیا کہ آپ ایسا نہ کرو، حضرت عبد المطلب کو ذبح کرنے سے منع کیا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی رد و قدح کے بعد یہ معاملہ سجا نامی کاہنہ کے حوالے کیا گیا۔ کاہنہ نجومی یعنی اکثر جو یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں جنہیں لوگ بڑا مانتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو بات کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، جیسے ہندو پنڈت ہوتے ہیں، اس طرح کے اس زمانے بھی ہوتے تھے کاہن۔ یہ کاہنہ کوئی عورت تھی، یہ اس کے پاس گئے اور انہیں جا کر کے بتایا کہ ایک آدمی کا خون بہہ جانا، اس نے بتایا کہ ایک آدمی کا خون بہہ جانا 10 اونٹوں کے برابر ہے، پس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو، یعنی پرچی ڈالو۔ اگر قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے برابر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہانہ قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ذبیح ثانی کے مصداق ہیں، یعنی یہ آپ ہی کا لقب ہے۔ یہ وجہ پوری میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔